جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر، اداروں سے لے کے، محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں، یہ جو سازش ہے، یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایز پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں، شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں. کیونکہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا میزبان ہے، میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا، اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹیو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں، کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی، اپنے چیئرمین، اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے، جن سے بات کرتا ہوں سرعام کرتا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں. اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو، تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی، وہ اس سے پہلے گریں گی، کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں. کالا کالا ہے، سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتہ ہے، اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا، نہ جھکا تھا، نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں. بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو. آج سے آگے میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ اس بیٹی کو کیسے جواب دوں؟ اس بیٹے کو کیسے جواب دوں؟ وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، وہ سگے بھائیوں جیسا ہے.
کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں, نام آپ چونکہ نہیں لے رہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے, اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. وہ تو کی نہیں کی ابھی تک کی, یہ جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے. میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں, میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اٹھ گیا ہے, کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے, میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے, میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے, میرے بچے بھی گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا, جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے میرا ملک پاکستان. تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں گرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں, کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون, کینسل یا تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں گرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی, یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں, پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے. لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں, جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہیں. چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے, کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے, اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے. میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے, اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا, میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے جو ان کو بتایا, لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک, مجھے پتہ ہے. اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں, تمہارا سا کچھ اور ہو جائے گا, تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دوں. اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی, تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا, میں بولتا رہا اسے, اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا, بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی, کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا, دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے, سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا رہے ہیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے, اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ لوگ مارے جائیں گے, ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. میری بات سنیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کو اس کا بڑا کنسسٹنسی سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں لوں گا, دنوں میں لوں گا. یہ تو صرف میں ابھی ایک وارننگ شاٹ ہے.
کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. آپ کسی اور کی موت کا ویٹ کر رہے ہیں, نام بتا رہے نہیں بتا رہے, کسی اور کی موت کا ویٹ کر رہے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں, اس کو اس طرح لیں. فیصل بھائی ادھر سے یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو جو ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی, وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو بتا دیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں, لیکن وہ تحریک انصاف کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے. وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی 1 منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی, تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے, میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھالوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی آپ نے جو بات کی, دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا, ساری دنیا یہی مان رہی ہے, سب کرب میں ہیں. آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد اس کرب میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کیا وہ اس کو لے کے گئے, انہوں نے سازش کیا, اپنے اشارہ دیا. کل ان کا جنازہ ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں, میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو, اور میں اپنا فون شواہد کے طور پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر مجھے کچھ لوگوں کی جان اس وقت خطرے میں لگ رہی ہے, ان کو میں بچا رہا ہوں. اور جب وہ دن گزر جائے گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے جس چیز کی آپ نے سوچی نہیں ہوگی باتیں, وہ ساری باتیں میں اس نظام لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, لانگ مارچ کی آڑ میں آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس طرح لوگوں میں خوف پھیل جائے گا اور وہ مارچ میں کس طرح شرکت کریں گے. اور آپ منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ لانگ مارچ میں نہ آئیں. لانگ مارچ میں نہ آئے, آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں لانگ مارچ کے اندر پرامن مارچ ہمارا ہمیشہ ہوا ہے, لیکن خوف تو پھیل ٹھیک ہے. جائے گا. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ارشد شریف کی موت کے اوپر اپنی سیاست کروں, میں نہیں کر سکتا. نمبر 1. میں آج ہی آپ کی ارشد صاحب کی فیملی سے ملاقات ہوئی, اور دوسرا یہ آج پی ٹی وی کیوں آپ کی پریس کانفرنس دکھا, آپ کی کیا اتھینٹسٹی ہے, آپ یہ بتائیں فیصل بٹا صاحب, آپ نے سب سے پہلے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ اگر میری بات جھوٹی ثابت ہو تو 4 ہفتے کے اندر میرے ٹکا بوٹی کر دیے جائیں. یہ 22 کروڑ لوگوں نے سنا تھا آپ کی بات. اس کے بعد آپ نے ثابت ہو گیا کہ کنسیلمنٹ کی ہے, دھوکہ دیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اور ایک قومی ادارے نے انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈی آئینی ادارے نے آپ کو نااہل قرار دیا. پہلے یہ بتائیں, آپ نے اتنی ساری باتیں کر لی ہیں, آپ کی اپنی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ ڈو یو ڈیزرو فار دی نیشنل میڈیا؟ دیکھیں جی, آپ نے مجھے بڑی باتیں سنا دی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا آج شاید چرچا بھی ہو جائے گا, لیکن میں اب آپ کو اس کا جواب, کیونکہ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سیدھا سا سوال ہے کہ جس نے مجھے نااہل کیا ہے, الیکشن کمیشن نے